الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا تَتَلَمَّسُ جَسَدَهُ ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ رَدَّتْهُمَا عَنْهُ وَهِيَ تَقُولُ مَا هَذَا الَّذِي تَلْبَسُهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ دِرْعِي قَالَتْ مَا هَذَا يَا بُنَيَّ لِبَاسُ مَنْ يُرِيدُ الشَّهَادَةَ قَالَ إِنَّمَا لَبِثْتُهَا لِأُطَيِّبَ خاطرکی وَأُسَكِّنَ قلبکی۔ بات کیا چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ہاتھ اور پاؤں پر چمٹ گئے، ان کو خوب چومنے لگے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناک ان کے سر، ان کے چہرے اور ان کی گردن میں گھما رہی تھی اور ان کو چوم رہی تھی اور سونگھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا تَتَلَمَّسُ جَسَدَهُ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ چھوڑے یا ڈھیلے کیے، اور تَتَلَمَّسُ جَسَدَهُ، اور ان کے جسم کو چھونے لگی۔ وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا، غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ان کے ہاتھ، یعنی ان کے ہاتھوں پر وہ چمٹ گئے تھے اور بوسہ دے رہے تھے، تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا نا، تو اب یہ کیا کیا حضرت اسماء نے کہ وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے چھڑایا، تَتَلَمَّسُ جَسَدَهُ، اور اپنے ہاتھوں سے ان کے جسم کو چھونے لگی، ثُمَّ مَا لَبِثَتْ، پھر وہ نہ ٹھہری، أَنْ رَدَّتْهُمَا عَنْهُ، مگر یہ کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس سے کھینچ لیے، واپس کر لیے، وَهِيَ تَقُولُ، اور وہ کہہ رہی تھی مَا هَذَا الَّذِي تَلْبَسُهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، یہ کیا چیز ہے جو تم نے پہن رکھا ہے اے عبداللہ۔ سمجھے بات؟ تو اطلاق یطلق اطلاق باب فعل سے، اس کا معنی آتا ہے چھوڑنا۔ ویسے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی وہ لگا سکتے ہیں کہ اطلاقت یدیہ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑے یا ہاتھ چھوڑے۔ تتلمسو، تلمس باب تفاعل سے چھونا، ٹٹولنا۔ جسدہ، جمع اجساد آتی ہے، جسم۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتا ہے جسد، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مل فرق بینہما، ایک ہوتا ہے بدن، بدن بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، کیا فرق ہے؟ جسد اور جسم میں کیا فرق ہے؟ اولاً دیکھو، جسد اور جسم عام طور پر، یعنی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام طور پر جسم بولتے ہیں جسم مع روح کو، یعنی جس میں روح ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جسم، اور جسد بولتے ہیں عام طور پر جس میں روح نہیں ہوتی، بولتے ہیں نا جسد خاکی، تو جسد اس کو بولتے ہیں جس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو باروح تھے، صحیح ہے نا؟ لیکن عام طور پر ایسا ہی ہے کہ جسد وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر جسم میں روح نہ ہو، اور جسم اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ روح بھی ہو۔ تو وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھڑایا، تتلمس جسدہ، اور ان کے جسم کو ٹٹولنے لگی، ثم ما لبثت، ما نافیہ ہے، لبسا یلبسو، اب یہ کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، تو ضمیر کیا ہے؟ ہیا ہے، جو راجع ہے حضرت اسماء کی طرف۔ پھر حضرت اسماء نہ ٹھہری، ان ردتہما عنہ، مگر یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس سے کھینچ لیا، واپس کر لیا۔ رد یردو، واضح ہے باب۔ وہ یہ تقول، وہ کہہ رہی تھی ما ھذا الذی تلبسہ، یہ کیا چیز ہے جو تم نے پہن رکھی ہے اے عبداللہ۔ قال درعی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا درعی، یہ میری زرہ ہے۔ زرہ سمجھتے ہیں؟ وہ قمیص جس کو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے، یا جس کو پہن کر جنگ لڑی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں زرہ۔ جمع کیا آتی ہے؟ دروع۔ جمع کیا آتی ہے؟ دروع اور ادرع، ادرع اور دروع۔
قالت ما هذا یا بنیا لباس من یرید الشہادۃ، ما هذا یہ کیا ہے اے بیٹے، لباس من یرید الشہادۃ جو شہادت چاہتا ہے. یہ لفظ ترجمہ تو یہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے اے میرے بیٹے، لباس جو شہادت چاہتا ہے. معنی اس کا دیکھے کریں گے، اے میرے بیٹے یہ لباس اس کا نہیں جو شہادت چاہتا ہے، جو شہادت کا خواہش مند ہو، یہ لباس اس شخص کا نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہادری دیکھیے آپ کی کہ مہذا یا بنیا لباس ہو، اے میرے بیٹے یہ اس شخص کا لباس نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا جو شہادت چاہتا ہو، شہادت کا خواہش مند ہو. بات سمجھیں؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ بیٹے اس کو اتار دے، تو شہادت کا خواہش مند ہے نا، تو اس کو اتار کے لڑ، اس کو اتار کے اس کو پہننے کی کیا ضرورت ہے. خیر دیکھیے پھر کیا کہا حضرت زبیر نے، مفردات واضح ہیں سب. قال انہوں نے کہا انما لبستها لأطیب خاطرکی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے اس زرہ کو پہنا ہے، کیوں؟ لأطیب خاطرکی، تاکہ تمہارے دل کو خوش کر دوں، وسکن قلبکی، اور تمہارے دل کو پرسکون کر دوں، تمہارے دل کو پرسکون کر دوں. تو طیبہ یطیبو باب تفعیل سے، سکن یسکنو تسکنی باب تفعیل سے. خاطر معنی بھی دل آتا ہے اور قلب معنی بھی دل. خاطر کی جمع خواطر اور قلب کی جمع قلوب. قلوب. تو میں نے اس زرہ کو پہنا ہے تاکہ تمہارے دل کو خوش کر دوں اور تمہارے دل کو پرسکون کر دوں. اور اصطلاحی ترجمہ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں کہ میں نے زرہ کو اس لیے پہنا ہے تاکہ آپ کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے، ہے نا، تاکہ آپ کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں. قالت حضرت اسماء نے کہا انزاہ عنکا، کہ بیٹے اس کو اپنے سے نکال دے. انزا مانے نکالنا، فعل امر ہے، نزع ینزع سے، اے میرے بیٹے اس کو نکال دے. فذلک اشد لحمیتک واقوی لوثبتک واخف لحرکتک. یہ دیکھیے کتنی اچھی جو ہے ہدایت دی اور توجہ ہے نا. ہاں، انزاہ عنکا، اس زرہ کو اپنے آپ سے نکال دے. فذلک اشد، کیونکہ یہ نکالنا زیادہ لائق ہے کس کے؟ لحمیتی کا، تیری بہادری اور نخوت کے، تیری بہادری اور غیرت کے زیادہ لائق ہے. واقوی لوثبتی کا، اور تیری ثابت قدمی کے زیادہ کے لیے زیادہ مضبوط ہے، اور تیری ثابت قدمی کے لیے زیادہ مضبوط ہے. واخف لحرکتی کا، اور تیرے حرکت کرنے کے لیے زیادہ آسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تم حرکت آسانی سے کر سکتے ہو اور تم جو ہے ثابت قدم رہ سکتے ہو، کہ ظاہر بات ہے یہ رہے گی تو تم جو ہے اس زرہ کی وجہ سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتے اور زیادہ میدان میں نہیں ٹک سکتے، تھک جاؤ گے. اور اسی طرح بہادر وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی آڑ کے لڑتا ہے. ہاں، تو یہ تمہاری بہادری کے بھی زیادہ لائق ہے اور تمہاری ثابت قدمی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اور تمہاری حرکت کرنے کے لیے زیادہ آسان ہے. فہمتن جمیعاً؟ فہمتن بنات؟ ہاں دیکھو، اشد، اقوا، اخف، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے. اور قاعدہ ہے کہ جب آپ یہ زیادتی کا معنی پیدا کرنا چاہ رہے ہوں ان افعال میں، ان اسماء میں جو رباعی یا ثلاثی مزید بھی ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو اس جو زیادتی کا معنی جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس فعل سے اس میں تفضیل بنا لیں گے، اور اس کا جو ہے جو مزید ہے، ثلاثی مزید بھی ہے یا رباعی ہے، اس کا مصدر آپ لے آئیں گے. تو یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے، ہوا کہ نہیں ایسا؟
تو اشد لحمیتک و اقوی لوثبتک و اخف لحرکتک، یہ سب کیا مصدر ہے؟ حمیہ، وثبہ اور حرکت. تو اس کو نکال دے کیونکہ یہ تیری بہادری اور تیری غیرت کے زیادہ لائق ہے، یعنی یہ نکالنا زیادہ لائق ہے اور تیری ثابت قدمی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اور تیری حرکت کرنے کے لیے زیادہ آسان ہے. لیکن کیا پہن؟ وَلَكِنْ الْبَسْ بَدَلًا مِنْهَا سَرَاوِيلَ مُضَاعَفَةً حَتَّى إِذَا سُرِعْتَ لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُكَ، لیکن اے بیٹے اس کے بدلے تو شلوار پہن، پیجامہ پہن. کیسا پیجامہ؟ مضاعفتاً، جو دوہرا ہو، جو لمبا ہو، موٹا ہو اور لمبا ہو. حتی اذا سرعت، یہاں تک کہ جب تم کو پچھاڑا جائے، یہاں تک کہ جب تم کو زمین پر گرایا جائے. لم تنکشف عورتک، تو تمہاری ستر عورت کھلنے نہ پائے، ظاہر نہ ہونے پائے. دیکھیے کس قدر جو ہے لحاظ تھا، تاکہ تمہاری ستر عورت کھلنے نہ پائے. تم جو ہے موٹی اور لمبی یا موٹا اور لمبا پیجامہ پہننا. مضاعفت ویسے دیا یہاں پر طویلہ، مضاعفہ ہے طویلہ، لیکن یہ موٹا بھی لگا لیں، صحیح ہے نا. تو ولیکن البس بدلا منہا سراویلا، لیکن تو اس کے بدلے کیا پہن؟ سراویلا مضاعفتاً، لمبا موٹا پیجامہ پہن. حتی اذا سرعت، یہاں تک کہ جب تجھ کو زمین پر گرایا جائے تو تیری ستر عورت کھلنے نہ پائے. آگے دیکھیے، نزع عبداللہ ابن الزبیر درعہ وشد علیہ سراویلہ ومدى الى الحرم لمواصلة القتال وهو يقول. نزع عبداللہ ابن الزبیر درعہ. نزع ینزع مانے ہاں درسنا مانا ہو اتارنا، الگ کرنا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرا کو اتار دیا. وشد علیہ سراویلہ، اور اس پر اپنے پیجامے کو باندھا، یعنی اس کو اتار دیا اور اس کی جگہ پیجامے کو باندھ لیا. وَمَدَى إِلَى الْحَرَمِ لِمُوَاصَلَةِ الْقِتَالِ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ گزرے یعنی اور وہ چلے گئے حرم کی طرف جنگ کو برابر یا جاری رکھنے کے لیے. مواصلہ یعنی لگاتار مسلسل کسی کام کو کرنا. تو وَمَدَى إِلَى الْحَرَمِ لِمُوَاصِلَةِ الْقِتَالِ، اور وہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے، جنگ کو جاری رکھتے ہوئے حرم کی طرف چلے گئے. وہ یقول، اور وہ کہہ رہے تھے. صحیح ہے. تو نزع ینزع اتارنا، درو جمع چکی ہے درو، اور مانا آتا ہے ذرا، شدہ یا شدو باندھنا. سراویل، اچھا سراویل جمع ہے، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ سروال. مدہ یمضی، اور حرم، حرم حرمات کہہ سکتے ہیں جمع ہے نا. لمواصلہ، مواصلت، تو باب مفعلت کا مصدر ہے. القتال یہ بھی مصدر ہے. وہ یقول، اور وہ کہہ رہے تھے. لا تفتری عن الدعاء لی یا امہ، لا تفتری عن الدعاء لی یا امہ، اے میری ماں میرے لیے دعا سے جو ہے سستی نہ کرنا. لا تفتری اس کا معنی آتا ہے کوتاہی کرنا، سستی کرنا. تو لا تفتری عن الدعاء لی، اے میری ماں میرے لیے دعا کرنے میں سستی نہ کرنا، یا اے میری ماں مجھے دعا سے، اپنی دعا سے محروم نہ کرنا. ٹھیک ہے. تو فاترا یفترو سے لا تفتری کیا ہے؟ کوتاہی نہ کرنا. اور دعا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ادعیہ. جمع کیا آتی ہے؟ ادعیہ. اور امو کی جمع کیا آتی ہے؟ امہات. امہات. تو اے میری ماں مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا یا سستی نہ کرنا میرے لیے دعا کرنے میں. فرفعت کفیہا الی السماء وہی تقول. اب دیکھیے دعا دیکھیے آپ کی. فرفعت کفیہا،
پس انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اٹھایا، کہاں؟ الی السماء، آسمان کی طرف، وہی تقول، اور وہ کہہ رہی تھی تو رفع یرفع واضح ہے، کفیہا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی السماء، آسمان کی طرف، اور وہ کہہ رہی تھی اللہم ارحم طول قیامہ وشدت نحیبہ فی سواد اللیل والناس نیام، اے اللہ اس کے طول قیام پر رحم فرما، وشدت نحیبہ فی سواد اللیل، اور رات کی تاریکی میں اس کی گریہ زاری، سخت گریہ زاری پر رحم فرما، والناس نیام، اس حال میں یا جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تو اے اللہ ارحم طول قیامی، اس کے لمبے قیام پر رحم فرما، وشدت نحیبہ، اور اس کی وشدت نحیبہ فی سواد اللیل، اور رات کی تاریکیوں میں اس کے سخت گڑگڑانے، گریہ زاری کرنے پر رحم فرما، جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تو رحمہ یرحم، ارحم رحم کر، طول قیامی مصدر ہے، شدت یہ کیا ہے؟ شدت نحیبہ، اس کی نحیب مانے آتا ہے، یہ مصدر ہے، اس میں نحیب بھی مصدر ہے اور شدہ یہ بھی مصدر ہے۔ نحیب رونے میں آواز بلند کرنا، رونے میں آواز بلند کرنے کو نحیب کہتے ہیں، نحیبن آواز بلند کرنے والا، یہ نصرہ ینصرو کا مصدر ہے نحیب، نحبا ینحبو سے۔ فی سواد اللیل، رات کی تاریکی، الناس نیام، الناس نیام، نیام یعنی نائم کی جمع ہے، سونے والے، تو اے اللہ تو اس کے طول قیام پر رحم فرما، اور رات کی تاریکی میں اس کے سخت گڑ گڑانے پر رحم فرما، جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اللہم ارحم جوعہ ودمعہ فی حواجر المدینۃ ومکۃ وہو صائم، اور اے اللہ تو اس کے بھوک اور اس کی پیاس پر رحم فرما، فی حواجر المدینۃ ومکۃ، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سخت گرمیوں میں، وہو صائم، اس حال میں کہ وہ سو رہا ہو، اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو، اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو، روزے سے ہو۔ تو ارحم جو یہ مصدر ہے، دما بھی مصدر ہے، بھوک اور پیاس، حواجر حاجرتن کی جمع، سخت گرمیاں، المدینہ منورہ مکہ مکرمہ، وہ صائم، تو اے اللہ تو اس کی بھوک، یا حالت بھی لگا سکتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کی بھوک اور اس کی پیاس کی حالت میں اس پر رحم فرما، کہاں پر؟ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سخت گرمیوں میں، اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو۔ اور تیسری دعا، اللہم ارحم برہ بابیہ و امہ، اے اللہ تو رحم فرما اس کے حسن سلوک کی وجہ سے، بامہ و امہ، جو اس نے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ کی ہے، تو اے اللہ اس کے والدین، یا اے اللہ اس کے اپنے والدین پر حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اس پر رحم فرما، ٹھیک ہے اللہ، اس کے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اس پر رحم فرما، صحیح ہے۔ اللہم انی قد سلمتہ لامرک، چوتھی دعا، اللہم انی قد سلمتہ لامرک ورضیت بما قضیت لہ فاثبنی علیہ ثواب الصابرین، اے اللہ میں نے اس کو تیرے حکم کے سپرد کر دیا ہے، تیرے حکم کے سپرد کر دیا ہے، وَرَضِيتُ بِمَا قَضَيْتَ لَهُ، اور میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تو تو مجھے اس پر صابروں کا ثواب عطا فرما۔ تو اے اللہ انی قد سلمتہ لامرک، میں نے اس کو تیرے حکم کے سپرد کر دیا ہے، وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہوں، میں خوش ہوں،
बिमा क़ज़ैत लहू, उस चीज़ से जो तूने उसके लिए फैसला किया है। लहू में हा का मर्जा, लहू में हा ज़मीर मुज़क्कर का मर्जा, हाँ लहू में हा ज़मीर, इसको हु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हैं, हा बोलेंगे, हा ज़मीर मुज़क्कर की, हु क्यों नहीं बोलेंगे हैं, याद है, भूल गई। जब भी किसी यानी वो कलमा जो एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, जब उसका नाम लिया जाएगा तो वो नाम लिया जाएगा जो हरूफ तहज्जी में लिया जाता है। समझ रहे हैं, ये बात बताई कि नहीं मैंने? वो कलिमा जो एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, जब उसका नाम लेंगे तो वो नाम लेंगे जो हरूफ तहज्जी में लिया जाता है। जैसे कि बिस्मिल्लाह की जब तरकीब करते हैं तो बे बोलते हैं, बी बोलते हैं, बा बोलते हैं, बा बोलते हैं ना, हाँ। तो इसी वजह से हा ज़मीर मुज़क्कर का मर्जा कौन है? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। व रदीतु बिमा क़ज़ैत लह, और मैं रादी हूँ उस पर जो तूने उसके लिए फैसला किया है, यानी मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ, जो कुछ तूने फैसला किया मैं उससे खुश हूँ, राज़ी हूँ। तो अब तू क्या करें अल्लाह, फ़ासबितनी अलैहि सवाब साबिरीन, तो तू मुझे इस पर साबिरों का सब्र और साबिरों का सवाब अता फरमा, तो मुझे इस पर साबिरों का सवाब अता फरमा। और साबिरों का सवाब क्या है मालूम है आपको? और ज़्यादा बेहिसाब सवाब है। दूसरे नेक काम करने वालों को तादाद में सवाब दिया जाएगा, लेकिन साबरीन का सवाब जो है बाद में ये है कि उनका जो है उनका अज्र मैं ही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि साबिरों का अज्र मैं खुद ही हूँ, और बाद में फरमाया कि साबिरों का अज्र जो है बेहिसाब है। समझ रहे हैं? तो तभी फरमाया कि इस पर मुझे साबिरों का सवाब अता फरमा, यानी जो तू सब्र करने वालों को सवाब अता फरमाएगा वो सवाब मुझे अता फरमा। तो अल्लाह मैंने उसे तेरे हुक्म के सपुर्द कर दिया है और मैं तेरे फैसले से राज़ी हूँ, खुश हूँ, बस तू मुझे सवाब अता फरमा, इस पर सब्र करने वालों का सवाब। फ़अतिबनी, यानी तू मुझे सवाब अता फरमा, पहले अम्र है। लम तग़रुब शम्सु ज़ालिकल यौम इल्ला कान अब्दुल्लाह इब्नु ज़ुबैर क़द लहिक़ा बिजवार रब्बिह। देखिए अब आखिरी बात, लम तग़रुब शम्सु ज़ालिकल यौम, उस दिन का सूरज गुरूब ना हुआ, इल्ला कान अब्दुल्लाह इब्नु ज़ुबैर, मगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़द लहिक़ा बिजवार रब्बिह, अपने रब की जवार से जा मिले, अपने रब के जिवार से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गरुबा यगरुबु, लम तग़रुब गुरूब नहीं हुआ, शम्स की जमाती है शुमूस, है ना, मालूम है ना, हाँ। तो उस दिन का सूरज गुरूब ना हुआ मगर ये कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब के जिवार से जा मिले। अब पड़ोस यहाँ पर आप मुनासिब नहीं है, सही है, जिवार ही रखें, हैं, जिवार ही रखें। वैसे जिवार का माना पड़ोस आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से जो है वो पाक है, ज़माने मकान से पाक है, तो पड़ोस तो उसका होता है जो मकान में रहता हो। अभी जैसे आप मकान में, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पड़ोस में जो है सालिसा वाले हैं, आपके पड़ोस में खामिसा वाले हैं, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप मकान के अंदर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पाक है, तो आप जिवार को जिवार ही कहें, सही है। तो उस दिन का, जैसे ही उस दिन का सूरज गुरूब हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपने रब के जिवार में जा मिले या जिवार से जा मिले। वलम यमदी अला मसराही गैरु बिदअता आशरा यौमन इल्ला कानत उम्मुहु अस्माउ बिन्त अबी बकर क़द लहिक़त बिह। लम यमदी अला मसराही, मदा यमदी गुजरना, लम यमदी ना गुजरा, ना गुजरे, अला मसराही उनके पछाड़े जाने पर, यानी उनके शहीद होने पर, गैरो सिवा, बिदा, बिदा कहते हैं 9 से लेकर 10 तक की यानी जमात को, या
بدا کا اطلاق ہوتا ہے 9 سے 10 تک پر، 3 سے 10 تک پر یا 3 سے 9 تک پر، صحیح ہے؟ بدا کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ غیر بدعۃ 10 یوم، 10 اور کچھ 10 اور کچھ دن ہی گزرے کہ اللہ کا یا نہ گزرے مگر یہ کہ اسماء، ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد لحقت بھی، ان سے جا ملی، ٹھیک ہے، ان سے جا ملی۔ تو دونوں ترجمے لگا لیں، ولم یمضی علی مسرعہ غیر بدعۃ 10 یوما، اور ان کی شہادت پر 10 دن سے کچھ زیادہ نہ گزرے تھے مگر یہ کہ ان کی ماں ان سے جا ملی تھی۔ اور مثبت ترجمہ کہ 10 اور کچھ دن کے علاوہ ہی گزرے تھے، ان کی شہادت کو 10 اور کچھ دن ہی گزرے تھے مگر یہ کہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر ان سے جا ملی تھی۔ ارے ترجمہ سمجھے کہ نہیں؟ وقد بلغت من العمر 100 عام، اور وہی بات جو شروع میں کہی تھی، پھر دوہرا رہے، وقد بلغت من العمر 100 عام، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے 100 سال کو پہنچ گئی تھی، ولم یسقط لها سن ولا ضرس، لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا اور نہ ہی کوئی داڑھ گری، ولم یغب من عقلها شیء، اور نہ ہی ان کی عقل سے کوئی چیز غائب ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی عمر کے 100 سال کو پہنچ گئی تھی لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا اور نہ ہی کوئی داڑھ گری اور نہ ان کی عقل سے کوئی چیز غائب ہوئی تھی۔ دیکھیے کمال کی بات یہاں پر دیکھیے، سنن کیا آ رہا ہے؟ نکر آ رہا ہے، اسی طرح درسن بھی کیا آیا ہے؟ نکرہ، اور اتفاق سے شیئن بھی نکر آیا ہے۔ تو یعنی کیا معنی ہوگا؟ یعنی کوئی بھی دانت، اسی طرح کوئی بھی داڑھ یا کوئی بھی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ دیکھ لیجیے ایک بار اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا اور ان کے جسموں کو ٹٹولنے لگی، پھر نہ ٹھہری یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو اس سے کھینچ لیا، اور وہ کہہ رہی تھی یہ کیا ہے اے عبداللہ جو تم نے پہن رکھا ہے؟ عبداللہ نے کہا یہ میری زرہ ہے۔ حضرت اسماء نے کہا اے میرے بیٹے، یہ اس شخص کا لباس نہیں ہو سکتا جو شہادت کا خواہش مند ہو۔ عبداللہ نے کہا یقین میں نے اس کو پہنا ہے تاکہ میں آپ کے دل کو خوش کر دوں اور آپ کے دل کو پرسکون کر دوں۔ حضرت اسماء نے کہا اے بیٹے تو اس کو اپنے آپ سے نکال دے، الگ کر دے، کیونکہ یہ الگ کرنا تیری بہادری اور غیرت کے زیادہ لائق ہے اور تیری ثابت قدمی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اور تیری حرکت کرنے کے لیے زیادہ آسان ہے، لیکن تو اس کے بدلے اس کی جگہ موٹی لمبی دوہرا پیجامہ پہن، یہاں تک کہ جب تجھے پچھاڑا جائے، زمین پر گرایا جائے تو تیری ستر عورت کھلنے نہ پائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ کو نکال دیا اور اس کے بدلے پیجامے کو پہن لیا اور جنگ جاری رکھتے ہوئے حرم کی طرف چلے گئے، اور وہ کہہ رہے تھے اے میری ماں مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا یا دعا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ پس حضرت اسماء نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہ کہہ رہی تھی اے اللہ تو اس کے لمبے قیام پر رحم فرما، اور اے اللہ تو اس کے لمبے قیام پر رحم فرما اور رات کی تاریکی میں اس کی سخت گریہ زاری پر رحم فرما جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اے اللہ تو اس کی بھوک اور اس کی پیاس پر رحم فرما مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی سخت گرمیوں میں جبکہ وہ روزے سے ہو۔ اے اللہ تو اس کے والدین پر یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے رحم فرما۔ اے اللہ میں نے اس کو تیرے حکم کے سپرد کر دیا ہے
اور میں تیرے حکم سے تیرے فیصلے سے راضی ہوں، پس تو مجھے اس پر صبر کرنے والوں کا ثواب عطا فرما۔ اس دن کا سورج غروب نہ ہوا مگر یہ کہ عبداللہ بن زبیر اپنے رب کے جوار سے جا ملے اور ان کی شہادت پر نہ گزرے سوائے 10 اور کچھ دن، مگر یہ کہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر ان سے جا ملیں، اور حضرت اسماء کی عمر 100 سال کو پہنچ گئی تھی، لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا، نہ کوئی داڑھ گری، اور نہ ہی ان کی عقل سے کچھ غائب ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔